یہ بات ہے اس اندھیرے کی جسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی مگر دل محسوس کر سکتا ہے۔ یہ بات ہے اس دشمن کی جو تلوار سے نہیں بلکہ خیالات یعنی تھاٹس سے حملہ کرتا ہے۔ مکہ کی گلی میں ایک سازش رچی جا رہی تھی، ایک ایسی سازش جو کسی خنجر سے نہیں بلکہ کالے جادو اور شیطانی وسوسوں سے تھونی گئی۔ کیا تھا وہ وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکلات کے پہاڑ گئے؟ کیوں اللہ نے اس آخری سورت کو نازل کیا؟ لوگ کہتے ہیں یہ صرف بچوں کو نظر بد سے بچانے کی صورت ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ایناٹومک شیلڈ جو انسان کے دماغ اور روح کے گرد ایک قلعہ کھڑا کر دیتی ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے 1400 سال پہلے کا وہ منظر، جادو کا وہ اثر اور سورہ الناس کا وہ راز جو ہماری آج کی ٹینشن اور اینزائٹی کا علاج ہے۔ اسکالرز افریق بتاتے ہیں کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی پاک پر جادو کیا گیا تھا۔ ایک شخص تھا لبید بن عصم جو یہودی تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں اور کنگھی پر جادو کر کے انہیں ایک پرانے کنویں کے نیچے پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ حالات اتنے سخت ہو گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہنے لگے۔ پھر ایک رات دو فرشتے جبریل اور میکائیل علیہ السلام آئے، ایک سرہانے بیٹھا، انہوں نے بتایا کہ جادو کہاں ہے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور دو سورتیں نازل فرمائی، سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ چلیے اب اس سورت کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ نے اس میں اپنی 3 کوالٹیز بتائی ہیں۔ اللہ کہتا ہے قل اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ رب وہ ہوتا ہے جو پیدا ہونے سے موت تک آپ کی ہر ضرورت پوری کرے۔ جیسے ماں بچے کا خیال رکھتی ہے، رب پوری انسانیت کا خیال رکھتا ہے۔ مالک الناس، لیکن صرف رب ہونا کافی نہیں، وہ مالک بھی ہے یعنی کنگ۔ آج کے لیڈر تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں مگر وہ اصلی بادشاہ ہے جس کے قبضے میں ہماری سانس اور موت ہے۔ الہ الناس، اور تیسری بات وہ الہ ہے یعنی وہ جس کے آگے سر جھکایا جائے۔ جب تم نے کہہ دیا کہ وہ میرا رب ہے، میرا بادشاہ ہے، تو پھر ڈرنا کیسا؟ سوال یہ ہے کہ پناہ کس سے مانگنی ہے؟ من شر الوسواس الخناس۔ خناس کا مطلب ہوتا ہے وہ دشمن جو حملہ کر کے چھپ جاتا ہے۔ شیطان آپ کے دماغ میں ایک برا خیال ڈالے گا اور پیچھے ہٹ جائے گا۔ آپ کو لگے گا یہ خیال میرا ہے مگر وہ شیطان کا ہوتا ہے۔ یہی وہ وسوسہ ہے اور اللہ بتاتے ہیں کہ یہ صرف جنوں میں سے نہیں ہوتے، من الجنتی والناس۔ کچھ انسان بھی شیطان ہوتے ہیں جو آپ کو غلط راستے پر ڈالتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5017 میں آتا ہے کہ نبی پاک پر ہر رات سونے سے پہلے سورہ اخلاص، فلق اور ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور پورے جسم پر ملتے تھے۔ یہ ان کا ڈیلی شیلڈ تھا۔ امام بن القیم فرماتے ہیں کہ انسان کو ان صورتوں کی ضرورت کھانے پینے اور لباس سے بھی زیادہ ہے۔ آج 1400 سال بعد ہماری زندگی میں اس کا کیا کام ہے؟ آج ہمیں جادو سے زیادہ مینٹل جادو، اینزائٹی، ڈپریشن، نیگیٹو تھاٹس، یہ سب کیا ہیں؟ یہ وہی وسوسے ہیں جو ہمارے دماغ کو آ رہے ہیں۔ سورہ الناس ہمیں سکھاتی ہے کہ جب دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی دوائی آپ کے دماغ کے سکون کا علاج نہ کر سکے تو اس رب الناس کے پاس جاؤ جو آپ کے دماغ کے اس اندھیرے کو روشنی میں بدل دے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح قرآن کی ہر سورت کو آسان اور سینیمیٹک انداز میں سمجھائیں تو ہماری اس کمیونٹی کا حصہ بنیے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایسی ہی انٹرسٹنگ سورہ پر راز کھولیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔